मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फ़रतक़िब यौम तअती अस्समाउ बिदुख़ानिम मुबीन, आप इंतज़ार कीजिए जिस दिन आसमान वाज़े धुआं लेकर आएगा। यग़शन्नास, जो लोगों को ढांप लेगा, यानी सब लोग उसमें मुब्तला होंगे। हादा अज़ाबुन अलीम, ये एक दर्दनाक अज़ाब है। रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब, ए हमारे रब इस अज़ाब को हमसे दूर कर दीजिए। यानी ये मुशरिकीन ये कहेंगे उसके बाद कि ए हमारे रब इस अज़ाब को हमसे दूर कीजिए। इन्ना मुमिनून, हम ईमान लाने वाले हैं। या तो इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह पहले से ही पेशगोई कर रहे हैं कि मुशरिकीन ये कहेंगे, या ये कि कुरान की एक आयत पहले नाजिल हुई कि अज़ाब आएगा, और ये दूसरी आयत अज़ाब आने के बाद नाजिल हुई कि जब ये नबी के पास आए और कहने लगे कि आप दुआ मांगे, और ख़ुद भी अल्लाह से दुआ मांगने लगे। रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब, ए हमारे रब हमसे अज़ाब को दूर कर दीजिए। इन्ना मुमिनून, हम ईमान लाने वाले हैं। यानी जैसे ही अज़ाब दूर होगा हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने पहले ही नबी को बता दिया, अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, कहाँ से होगी इनको नसीहत। ये तो अभी कह रहे हैं कि हम ईमान ले आएंगे, जब अज़ाब हटेगा तो फिर ईमान नहीं लेकर आएंगे, फिर ये इसको एक कुदरती हादसा समझेंगे, कुदरती हादसा। तो अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, इनको नसीहत कहाँ से होगी। वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, इनके पास तो एक वाज़े पैगम्बर आ चुके हैं। यानी अगर इनको नसीहत हासिल होना होती तो इससे बड़ी दलील ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद देख चुके हैं, जो 40 साल आप में गुजारे, जिनकी ज़बान से कभी झूठ नहीं निकला, उनके मोजज़े भी देख लिए। तो उनको देखकर ईमान नहीं लेकर आए तो अज़ाब के टलने से कहाँ ईमान ले आएंगे। सुम्मा तवल्लौ अन्हु, जब इनके पास रसूल आए तो तवल्लौ अन्हु, ये फिर रसूल आने के बाद पीठ फेरी है इन्होंने। वक़ालू, और रसूल पर कैसे बेहुदा इल्ज़ामात लगाए। वो इल्ज़ाम क्या, मुअल्लमुन, इनको सिखाया गया है। यानी इतनी जो बेहतरीन बातें ये कर रहे हैं, कलाम पेश कर रहे हैं, ये कोई इनको सिखा रहा है। हालांकि ये जानते हैं कि मक्का में अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई नबी को सिखाने वाला नहीं है। 40 साल नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद रहे हैं। मजनून और दीवाना भी कह दिया उनको। हालांकि इनको मालूम है कि सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जैसे हिकमत की बातें निकल रही हैं, ऐसी हिकमत की बातें तो कोई भी नहीं कर सकता। तो आपकी सीरत को देखकर इतने बेहुदा इल्ज़ाम लगा दिए जिस कौम ने, तो वो तो अज़ाब में तावील कर लेंगे कि ये फितरी था, ये तो नेचुरल था, कुदरती अज़ाब आते हैं, कभी कहत होता है, कभी बारिशें होती हैं। तो बड़ी दलील देख के जो ईमान ना लाया, वो छोटी दलील देख के वो कहाँ से ईमान ले आएगा। लेकिन अल्लाह की आदत है, दुनिया में अल्लाह ताला आजमाइश देते हैं तो अज़ाब टाल भी देते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीला, ठीक है तुम्हारी दुआ के नतीजे में हम अज़ाब को क़लीलन, कुछ वक्त के लिए दूर कर रहे हैं। इन्नकुम आइदून, लेकिन हम पहले बता दें तुम दोबारा लौटोगे अपनी उन बुराइयों की तरफ। लेकिन एक दिन आएगा, यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा, एक दिन आएगा हम इनको पकड़ेंगे बहुत बड़ी पकड़, वो क़यामत का दिन होगा। इन्ना मुंतक़िमून, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन, आगे अल्लाह ने फ़िरऔन का वाक़या बयान किया। वजह क्या है, मुनासबत कि फ़िरौनी भी यही किया करते थे कि जब अज़ाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते कि आप अल्लाह से दुआ करें यह अज़ाब हमसे टल जाए। जैसे ही टल जाता दोबारा नाफरमानी करते। तो इसलिए यहाँ अल्लाह ने फ़िरौनियों की मिसाल दी कि वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन, बेशक हमने इनसे पहले कौम फ़िरौन को भी आज़माया है। वजाअहुम रसूलुन करीम, और उनके पास एक इज़्ज़तदार पैगम्बर आए थे। देखें अल्लाह ने हज़रत मूसा को करीम क्यों कहा, इसलिए कि फ़िरौन आपको महीन कहता था। महीन का मतलब कमतर, क्योंकि ना वो कहता था इनके पास तो ना सोने के कंगन है, गरीब मिस्कीन माज़ल्ला, और वला यकादु युबीन, और बहुत इनके कलाम में बलागत भी नहीं है। तो इसलिए वो, और फिर मोस्ट वांटेड भी हैं, बनी इसराइल में पैदा हुए, तो इसलिए वो कहता था कि ये माज़ल्ला महीन है, महीन कमतर है। इसलिए अल्लाह ने आपको लक़ब दिया करीम का, इज़्ज़तदार पैगम्बर, क्योंकि अल्लाह की नज़र में अमल है और अल्लाह से ताल्लुक़ है, जिसकी बेस पे इंसान इज़्ज़तदार बनता है या वो रुस्वा बनता है। तो जितना अल्लाह से ताल्लुक़ होगा तो इज़्ज़तदार होगा, नहीं होगा तो अल्लाह की नज़र में वो रज़ील है। वजाअहुम रसूलुन करीम, और फ़िरौन के पास, फ़िरौनियों के पास एक इज़्ज़तदार रसूल आए। क्या पैगाम था उनका, अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, कि अल्लाह के बंदों को मेरी तरफ लौटा दो, यानी बनी इसराइल पे जुल्म मत करो। अपनी कौम के लिए निजात दहिंदा बन के आए थे कि बनी इसराइल को छोड़ दो, मैं उनको लेके कहीं भी चला जाऊँ, ताकि हम एक मुल्क बसाएं और शरीयत के मुताबिक अमल करें।
انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے میسنجر ہوں، امین امانت دار، اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کروں گا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ سرکشی مت کرو، یعنی اگر تم نے میری مخالفت کی، میری دعوت پر لبیک نہ کہا، تو یہ میری مخالفت نہیں بلکہ اللہ کی مخالفت ہوگی، تو اس لیے اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، واضح معجزہ لے کر آیا ہوں، جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ کتنی زبردست بات کی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے جب دعویٰ کیا نا کہ تم میرے مخالفت جب کرو گے تو میری نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی، تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں، اس کی دلیل میرے معجزے ہیں جس کو تم جادو کہہ رہے ہو۔ تو یہ دلیل اس لیے دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں نہیں ہوں، میں اس وقت اللہ کا پیغمبر کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں، لہذا میری مخالفت سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ بلکہ اللہ کے مقابلے میں تم آ رہے ہو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، کیونکہ فرعونی رجم کی، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں دعوت کے کام میں لگا رہوں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا تاکہ تمہارے شر سے بچتا رہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں بھی لے کر آتے، یعنی پہلی دعوت تو یہ کہ ایمان لے آؤ توحید پر اور میری رسالت پر، لیکن اگر ایمان نہیں لے کر آتے فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یعنی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے اپنی دعوت کے کام میں لگے رہنے دو، پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یعنی مخالفت اگر تم نے کی اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ زیادہ بڑے درجے کا جرم ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فَاعْتَزِلُونَ، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور اپنے دین پر عمل کرتے رہو، شرک تو ظاہر ہے قابل معافی نہیں ہے چاہے کوئی بھی عمل کرے، مطلب یہ کہ پھر دوسرے درجے میں میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے دعوت کا کام کرنے دو اور بنی اسرائیل کو لے جانے دو یہاں سے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو، لیکن تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو مجھے، تاکہ میں اپنے مشن میں اور اپنے کام میں لگا رہوں، تو یہ مطلب ہے کنارہ کشی اختیار کرنے کا۔ فَدَعَا رَبَّهُ، لیکن فرعون کو کہاں سمجھ میں آیا، فرعون نے کہا نہیں، ہم آپ کو دعوت بھی نہیں دینے دیں گے اور آپ بنی اسرائیل پہ ہم ظلم بھی کریں گے، بلکہ ظلم اس نے اور زیادہ بڑھا دیے۔ تو جب ظلم بڑھ گئے ہیں، فَدَعَا رَبَّهُ، موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اے اللہ یہ قوم ہے جو مجرم قوم ہے، یعنی اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ کی طرف سے حکم آیا راتوں رات لے چلیں میرے بندوں کو، لیلاً رات کے حصے میں، لیکن پہلے ہم بتا دیں اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے بس نکل جانا ہے راتوں رات مصر سے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دیا ہے موسیٰ سمندر کو رہون، اپنے حال پہ، سکون کی، رہون سکون کی حالت میں، یہ بعد میں حکم ہوا ہے۔ بحر قلزم سے جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے ہیں نا، تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کا مطلب کیا، جو راستے آپ کے لیے بن گئے ہیں آپ نکل جائیں اور ان راستوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اسی سکون کی حالت میں۔ یعنی حضرت موسیٰ کو یہ خوف ہوگا نا کہ میں ان راستوں سے جب گزروں گا تو یہ فرعون بھی تو آ سکتا ہے ان راستوں سے، تو میں لاٹھی کو دوبارہ پانی پہ ماروں، شاید اللہ دوبارہ راستے چلا دے، تو اللہ نے کہا نہ نہ نہ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس بحر کو آپ نے اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، آپ پار ہو جائیں باقی اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وجہ کیا ہے، جب آپ اپنے حال پہ چھوڑیں گے نا تو فرعون کو بھی لالچ ہوگی کہ راستے بنے ہوئے ہیں، چلو میں بھی اسی ٹریک پہ گزر کے جاتا ہوں، لیکن اللہ نے تسلی دے دی انہم جندن، یہ ایک ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق کر دیا جائے گا اس میں، یہ راستے ان کے لیے نہیں بنے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، کیا کچھ لگژری لائف تھی فرعونیوں کی جو سب چھوڑ چھاڑ کے مر گئے، ختم ہو گئے۔ وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عمدہ عمدہ مقامات جس کو محلات تھے ان کے، اور جو تفریحی مقامات ہوں گے ان کے، بہت کچھ مصر میں خوبصورتی اور حسن، اور جو ان کی ایک ڈیولپمنٹ تھی مصر کو جو انہوں نے بنایا تھا، سب ایسے ہی ایک ہی دفعہ میں جھٹکے میں سب ختم ہو گیا، یعنی وہ چیزیں تو اپنے حال پہ باقی تھیں مگر فرعونی ختم ہو گئے۔ وَنَعْمَةٍ، اور عیش کے سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، فاکہین لذت حاصل کیا کرتے تھے، عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا۔ یہ بھی قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، یعنی جب انسان یہ خبر سنتا ہے
تو کہتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم نے صدیاں لگا کے کسی اسٹیٹ کو، کسی شہر کو ڈیولپ کیا ہو، ترقی دی ہو، اس میں نہریں، باغات، چشمے اور اس میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محلات اور یاقوت اور مرجان کے اور عیش والی زندگی اور اتنی پاورفل حکومت، اور اچانک وہ سارے مر جائیں اور وہ سب بے یار و مددگار، وہ سارا مصر جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہو. تو اس آگے کذالک کا لفظ بتا رہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی، یعنی انسان کے ذہن میں جو اشکال ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اشکال غلط ہے، کذالک بالکل ایسے ہی ہوا جیسا میں بتا رہا ہوں اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. تو بالکل ایسا ہی ہوا، اتنی بڑی طاقت اور سلطنت چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں جن کی تھی ان سے ہم نے چھین لی. کس کو دی؟ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری قوم کو ہم نے دے دی، یعنی وہ بنی اسرائیل تھے. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر گئے اور وہ سب چیزوں کے مالک ہوئے یا نہیں ہوئے. تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن قرآن سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ گئے تھے اور وہ سب چیزوں کے وارث بن گئے تھے. تو اب ایک لمبی بحث ہے اس میں. مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہم تاریخی کتابوں کے بجائے قرآن کو ہم ترجیح دیں، کیونکہ تاریخی کتابیں تو یہود و نصارہ نے لکھی ہیں اور ان کی آسمانی کتابوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. تو واللہ عالم. فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ کہتے ہیں نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین. وما کانوا منظرین، اور نہ یہ ایسے تھے کہ ان کو مہلت دی گئی. یا تو یہ بھی ایک کنایہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم یہی محاورہ استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی تباہی پہ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، نہ زمین روئی. مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی ترس نہیں آیا ان کے اوپر. اور یا اس سے حقیقت مراد ہے کہ واقعی آسمان اور زمین میں اللہ نے کوئی سینس رکھی ہے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. میں بار بار بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، احد جبل، نبی نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں. تو کھجور کا ایک تنا تھا نا جس کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اپنی جگہ چینج کی ہے تو وہ رونے لگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حد تک سینس اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. پہاڑوں میں بھی رکھی ہے، زمین میں بھی رکھی ہے، آسمانوں میں بھی رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور غم بھی محسوس کرتے ہیں. تو یہ پھر آیت اپنی حقیقت پر ہے کہ آسمان کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر، زمین کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر. رونا کنایا ہے ترس آنے سے، کسی کو بھی ترس نہیں آیا، کیونکہ آسمان اور زمین ان کے مظالم دیکھ چکے تھے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ چکے تھے. تو سب نے خوشی منائی ہے کہ اچھا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا. وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہیں دی گئی. مہلت نہ دینے کا مطلب اس موقع پہ مہلت نہیں دی گئی، ورنہ تو اللہ نے بہت مہلت دی. اللہ نافرمانوں کو بہت مہلت دیتا ہے، لیکن جب عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی. کیونکہ فرعون نے مہلت مانگی تھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ نے کہا اب نہیں، جب عذاب آ گیا ہے تو اب مہلت نہیں ملے گی.